إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعض سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ظہیر فاطمہ بنت بشارت حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ زمانے کا بچہ تو نہیں مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والا بچہ بخوبی اس آیت سے آشنا اور واقف ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، کہ ایمان الگ شے ہے، تقوی الگ شے ہے، کونوا مع الصادقین یہ الگ منزل ہے. ورنہ اللہ یہ پہلے کہتا کہ تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تب میں نے تمہیں ایمان والا قرار دے دیا. مگر خطاب پہلے ایمان کا، اس کے بعد یہ دعوت دینا کہ تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ زاویہ کیا ہے، یہ نگاہ کیا ہے، یا آخر اس میں پوشیدہ کیا ہے، اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمان والا کہا جا رہا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم صرف ولایت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں ایمان والا کہا جا رہا ہے. مگر صحیح معنوں میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا دامن تقوی سے وابستہ نہ ہو جائے. اور جب ہم تقوی سے وابستہ ہو جائیں گے تو تقوی ہمارا تب ہی باقی رہ سکتا ہے جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. ورنہ تقوی بھی ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم سچوں کے ساتھ نہ ہو جائیں. سچوں کی زندگی کے کیے ہوئے عمل کو دہرانے کا نام تقوی ہے.
سچوں کے کیے ہوئے عمل کو دہرانے کا نام تقویٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیسے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی اگر یہ سچے نہ ہوتے تو عزیزان گرامی کائنات میں کوئی ہمیں دعوت تقویٰ دینے والا بھی نہ ہوتا۔ انہی سچوں نے دعوت تقویٰ دیا، اور دعوت تقویٰ دے کے عمل تقویٰ کر کے زمانے کو یہ بتایا کہ زمانے میں بہت سے لوگ ہوں گے جو دعوت تقویٰ کریں گے، مگر ان کے تقوی کی طہارت پر قرآن کی ایک آیت نہیں آئے گی، مگر اہل بیت جب عمل کریں گے تو قرآن بنتا چلا جائے گا۔ اہل بیت جب عمل کریں گے تو قرآن بنتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایمان کا جو دعویٰ ہے، اور عزیزان گرامی ایمان سے پہلے ایک لفظ اسلام کا ہے، بہت توجہ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک زاویے کا نام ہے، ایک قانون کا نام ہے، ایک ضابطے کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک حیات انسانی کا نام ہے، عدل الہی کے قانون کا نام اسلام ہے۔ اب اسلام اگر ہے تو ہمیں اسلام کو اگر ہم نے قبول کیا ہے تو اس اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ جب ہم اسلام کے دامن میں آ جائیں تو اس دامن میں آنے کے بعد ہم ایمان والے کیسے بنیں گے؟ ایمان والے جب بنیں گے تو پھر ہمیں تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے؟ تقویٰ والے جب بنیں گے تو صادقین کو کیسے تلاشنا ہے؟ تو اب آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل کو دیکھیں، اور اللہ نے بہت توجہ، اللہ نے قرآن مجید موجود ہے آپ کے سامنے، اللہ کے 99 اسماء گرامی ہے، بہت توجہ۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اور اللہ ایک ذات اور اللہ کی ہے جسے ستار العیوب کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا اس قطرے پر، کیا کہا جاتا ہے؟ ستار العیوب۔ ستار العیوب کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، جس انسان کے پاس ستار العیوب کی پابندی نہیں ہو سکتی وہ انسان کبھی تقوی کے زمرے میں بھی نہیں آ سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زمرے میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ زمرے میں آنے کا کیا معاملہ؟ تو اللہ یہ بتائیے، اللہ سے کوئی بھی ذات کی کوئی بھی معاملہ کیا پوشیدہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کیا اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ آپ روزہ نہیں رکھتے، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ حج نہیں کرتے، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ ہمیں نہ معلوم ہو مگر اللہ کو معلوم ہے۔ بہت توجہ جانے گرامی، آپ غیبت کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ کوئی چوری کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ تو جب جانے گرامی چوری کر رہا ہے تو اللہ کو تو چاہیے کہ مسجد میں آئے تو روک دے کہ خبردار تم میرے گھر میں مت آؤ، اس لیے تم چوری کرتے ہو، خبردار تم میرے گھر میں مت آؤ، زنا کرتے ہو، خبردار تم میرے گھر میں مت آؤ، تم عزیزان گرامی یہ کام کرتے ہو۔ مگر اس الہی قانون عدل و انصاف و پروردگار نے کہا نہیں، سب سے پہلے میرے ذمہ داری یہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اسے خلق کیا ہے، لہٰذا اس کی پشت پناہی میں کیا کہا؟ کہا ستار العیوب میں ہوں، یعنی میں لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہوں۔ مالک تو کیوں ڈال رہا ہے؟ تجھے بتانا چاہیے، تو تو عادل ہے، تہذیب الحسن کی عدالت میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں شک نہیں ہو سکتا، تو لوگوں کو عیا کر دے، لوگوں کے گناہوں کو عام کر دے۔ اللہ کہے گا معلوم نہیں ہے، یہ بندے نوازی کا معاملہ الگ ہو جائے گا کہ میں اللہ ہوں، وہ بندہ ہے۔ بندے پہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ وہ پردہ ڈال رہا ہے، بندہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو عام کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات محمد وآل محمد۔ بندہ یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو عام کر رہا ہے۔ جانے کے ہماری دشمنی اگر تھوڑی کسی سے ہو گئی تو اب ہماری نگاہیں کیا ہیں؟ ہمیں اس کی اچھائی کی طرف نگاہ نہیں ہے، بس لچک کہاں ہو جائے، اس سے گناہ کہاں ہو جائے، لغزش کہاں ہو جائے، غلطی کہاں ہو جائے، اسے میدان میں برسر ننگا لا کر کے اسے جانے گرامی عریانیت کر دی جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اگر تم نے ایک مومن کی ذلت کے لیے سوچا ہے تو اللہ 70 بندوں کو تمہارے لیے آمادہ کرے گا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ تو اب تقوی
تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اسی ذات کا نام ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری ہو، ہمارے اندر عدل ہو، ہمارے اندر انصاف پر ہو۔ مگر ہماری قوم میں کیا؟ انسان کبھی کبھی جلدی بازی میں بلند بننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو انسان محنت کش ہوتا ہے، جو چھوٹے سے محنت سے بڑھتا ہے آگے، اس سے آپ پوچھئے کہ کیسے آگے بڑھو، اور جب وہ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کی زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے محنت کیا، اسے احساس ہوتا ہے کیسے ہم نے محنت کیا۔ مگر آپ کو اس کی پچھلی زندگی یاد نہیں رہتی، آج اس کی ترقی دیکھ کے آپ کو خیال ہے اتنا بڑا آدمی کیسے ہو گیا۔ پہلی زندگی نے بہت توجہ۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں اس خلا مسجد سے، اعزاز گرامی، یہ یاد رکھ لینا، اگر ہماری قوم میں کوئی غریب ہے، ہماری قوم میں بے روزگار اگر ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ صبح ہم اس کاروبار کریں، رات میں غنی بن جائیں، ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہم ارب پتی بن جائیں۔ مولائے کائنات کہتے ہیں نہیں نہیں، ایک روٹی کے طلب میں نکلو، ایک روٹی مل جائے تو دوسری کی تمنا بعد میں کرنا، تیسری کی تمنا بعد میں کرنا۔ اگر تم نے سوچا کہ 10 روٹی ایک ساتھ مل جائے تو سوائے گناہوں کے اچھائی کے راستے پہ نہیں جا سکتے۔ آئیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں باہری ذاکر نہیں ہوں، نہ دو چار فلائٹ سے آیا ہوں، لہذا داد دینے میں کوتاہی کیجئے گا، 2 گھنٹہ ملی چلے گی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کوئی تو جگہ ایمان کیا بہت توجہ، تو ایمان کیا ہے بہت توجہ۔ صرف نماز پڑھ لینا اپنے ایمان سمجھا، صرف مجلس کر لینا ایمان سمجھا، صرف ماتم کر لینا ایمان سمجھا، صرف نوحہ خانی کر لینا ایمان سمجھا۔ عزیزان گرامی، ایمان ہے کیا؟ ایمان ہر اس عمل کا نام ہے جو زندگی میں عمل خوشنودی اہل بیت اور اللہ کے لیے کیا جائے، ہے نا؟ مگر آج کیا زمانے میں، آج زمانے میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ خبردار تم اپنی غلطیوں پہ اکڑنا نہیں۔ توجہ، جو اپنی غلطیوں پہ اکڑتا ہے وہ خود اپنے کو زوال کی طرف جاتا۔ دوسری چیز مولا نے فرمایا کہ اپنے گھر کو ایمان سے آراستہ کرو، تقوی سے آراستہ کرو، اور پھر دوسری چیز بہت توجہ، شاید یہ بات کہیں اور نہ چلی جائے، لہذا میں اپنی ذمہ داری کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ آج ساری کائنات میں جتنے بھی دنیا کے مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی مذاہب میں بھی وہ خاندان پرستی نہیں ہے جو اہل بیت کے ہاں ہے۔ وہ خاندان پرستی سے مطلب یہ نہیں کہ ہم بس اپنے گھر والے کو بھرے چلے جائیں، یعنی نسل۔ بہت توجہ، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا، اپنے شجروں کی حفاظت کرنا، اپنے خاندان کی حفاظت کرنا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے خاندان کے شجرے میں ایسی بے حیا آ جائے جو گھر کے جنت کو جہنم بنا دے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا ہماری زندگی کا عمل یہ ہے۔ میں نوجوانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، تمہارے سامنے اگر کوئی اور نام آتا تو کہتے فلاں ایسا، کم سے کم وہ کچھ نہیں تو امہات المومنین میں تو ہے۔ بہت توجہ، مگر میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھو، اگر واقعی خاندان والے ہو تو خاندان کی حفاظت کرنا، معاشرے کی حفاظت کرنا، سماج کی حفاظت کرنا، یہ بھی تمہاری دینی امور میں آتا ہے۔ علماء تشریف فرما، بہت توجہ۔ مگر آج ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا، ہم اس کا الزام اس کے اوپر، اس کا الزام اس کے اوپر۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟
مولا نے فرمایا کہ جب قوم کے اندر بدگمانی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو تفریق پیدا ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، مولا کا جملہ ہے، تہذیب الحسن کا جملہ نہیں ہے۔ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو تفریق زیادہ ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا بدگمانی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم خود جا کے صاحب معاملہ سے حقیقت دریافت کرو، مگر آج حقیقت صاحب معاملہ سے دریافت نہیں کر کے سوشل میڈیا سے تلاش کی جاتی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آج سوشل میڈیا سے تلاش کی جاتی ہے۔ ہم کسی کے عیوب کو اگر اجاگر کر دیں، توجہ، ہم کسی کی غیبت کر دیں تو ہم نے بھیا اگر شکلین بھائی کی غیبت کیا ہے تو تہذیب الحسن اس پر نہ آمادہ رہے کہ بڑے ہم پارسا ہو جائیں گے۔ اللہ 70 لوگوں کو ہمارے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دے گا کہ اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں، اس کے اندر کتنے عیوب ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، انصاف سے یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں۔ اگر واقعی دعویٰ ایمان کا ہے تو ایمان کا دعویٰ اگر ہو اور یہ کہتے ہو ہم علی والے ہیں تو ایسے بنو جیسے علی چاہتے ہیں۔ قمبر ایسے نہیں بن گئے، سلمان ایسے نہیں بن گئے، ابو ذر ایسے نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے کردار کو اہل بیت کے سامنے، زمانے کے سامنے ایسے پیش کیا، یہ خود اہل بیت کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت، ہے نا؟ سلمان منا اہل البیت کہا، کس بنا؟ کردار کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد، ہے نا؟ اب ایک بات اور آئی، میں نے کہا کہ حالات جو ہمارے اقتصادی حالات جو بدتر ہو رہے ہیں، ہمارے معاشیتی نظام جو بدتر ہو جائیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم فلاں لاٹ صاحب کے بیٹے ہیں، ہم اتنا چھوٹا بزنس کریں گے، ہم دکان پہ چپل بیچیں گے، ہم جھاڑو بیچیں گے دکان پر، ہم بڑے کاروبار کے چکر میں سوچتے رہ گئے، پتہ یہ چلا کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے چلے گئے۔ اگر کسی قوم کے پاس آئیڈیل نہیں ہے تو ہمارے پاس تو آئیڈیل ہے۔ بھائی یہ بتائیے، اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت محمد کا نام، محمد کے بعد سب سے بڑی طاقت علی کا نام، توجہ چاہ رہا ہوں، علی کا نام، تو علی اگر اشارہ کر دیتا تو اللہ کیا دولت نہیں دے دیتا؟ فاطمہ دعا کر دیتی تو کیا قارون کا خزانہ گھر میں نہیں بھر جاتا؟ مگر آخر علی یہ کیوں گئے؟ میسم کی دکان پہ بیٹھ کے خرما بیچنے کیوں گئے؟ بہت توجہ، یہ باغ میں یہودی کے پانی ڈالنے کیوں گئے؟ یا علی آپ تو اشارہ کر دیتے۔ علی نے آواز دی، اپنی امت کو بتا رہا ہوں، جب تمہارا مولا کام کرنے میں شرم نہیں کرتا تو امت کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ صلوات شرم نہیں کرنی چاہیے، لہذا تم محنت کرتے جاؤ گے، خدا تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا جائے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہ جائیں، سوچیں کہ جب تک 50,000 کی نوکری نہیں ملے گی تب تک ہم آگے ہی نہیں بڑھیں گے۔ اور ہماری قوم نہیں، پوری ہندوستان کی سماجی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غلامی کی نوکری زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ تو بدنصیبی رہی ہماری قوم کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین کاروبار تمہاری کاشتکاری ہے، مگر ابا بابا نے بچا کے رکھا تھا، ہم نے بیچ دیا، اب اس سے بھی ہم الگ ہو گئے، اب کاشتکاری کون کرنے جاتا ہے؟ تو چلیے کاشتکاری نہیں کر سکتے تو یہ علماء کی طرح موجودگی میں پڑھ رہا ہوں انسان گرامی کہا سنو کہ کاشتکاری کا تو سب سے بہترین ذریعہ روزگار کا، کہا کہ کاشتکاری نہیں کر سکتے تو اپنا کاروبار کرو، اپنا تجارت کرو۔ اس لیے تجارت کرنے میں کسی کی غلامی نہیں ہے، ورنہ جب اگر کسی حکومت کے غلام ہو جاؤ گے، جمعہ پڑھنے بھی آنا ہوگا تو پہلے پوچھنا ہوگا جاؤں یا نہ جاؤں، مگر جب اپنا روزگار ہوگا تو ہم حاکم ہیں، جب چاہیں ہم چلے جائیں۔ لہذا ہماری زندگی کے جو حالات ہیں، اقتصادی نظام بھی ہمارا بدلنا چاہیے، معاشیاتی نظام بھی بدلنا چاہیے، اور جب یہ چیزیں مضبوط ہو جائیں گی تب سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے، مقابلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے دامن اس سے بھی پاک ہوں۔
برائیوں سے پاک ہو. ہم نماز نہیں پڑھتے. مثال کے طور پہ میں کہوں عادل صاحب نماز پڑھیے نماز پڑھیے، تو ایک دن پوچھیں گے نا مولانا آپ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، خود ہی کیا کہتے ہیں. ہم نے کہا آپ سے روزہ رکھیے، پتا چلا مولانا صاحب بازار میں سگریٹ پی رہے تھے تہذیب الحسن، اور آپ نے کہا مولانا صاحب آپ تو روزہ رکھتے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں معاشیتی نظام کو صحیح کرنا ہے، سماج کو اگر درست کرنا ہے، تو کسی ایک آدمی سے سماج درست نہیں ہوگا. ہر گھر کے سماج کے ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس جب پیدا ہوگا تو سماج بدلتا نظر آئے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ ایک مولوی سماج کو بدل دے گا، ایک مقرر سماج کو بدل دے گا، ایک خطیب سماج کو بدل دے گا. عزیزو، جب 4 بچے گھر میں ہوں اور باپ نہیں بدل پاتا تو قوم کا آدمی کیا بدلے گا؟ قوم کا نظام کیا بدلے گا؟ لہذا ہر گھر کی ماں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے گارجین کی ذمہ داری ہے کہ آنکھ بند کر کے مت رہو، آنکھ کھول کے رہو. صلوات محمد وآل محمد. اگر ہم برائیاں ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، حق مارا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، تو پھر ہمیں مومن کہنے کا حق نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے منبر پر اور آپ کے 10 نعرے پر آپ کو بڑی آسانی سے جنت دے کے چلے جائیں گے. یہ علی والا ہے، اسے جنت دے دو، یہ ہدایت میاں تم تو جنت پہ جاؤ گے، فلاں مصری صاحب جنت پہ جاؤ گے، فلاں صاحب جنت پہ چلے جاؤ گے. مگر اللہ یہ نہیں دیکھے گا بہت توجہ کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو. اللہ یہ دیکھے گا تقویٰ ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، اخلاق ہے یا نہیں ہے، مروت ہے یا نہیں ہے، جذبہ ایثار ہے یا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو تمہارے لیے نجات کی ضمانت ہوگی. ضرورت یہ ہے اپنے سماج و معاشرے کو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے کہا ستار العیوب ہے پروردگار. اللہ سے بڑا کوئی عیب پہ پردہ ڈالنے والا نہیں. مگر ہوتا کیا ہے، اب تو ہر آدمی پردے کو عام کرنے میں لگا ہوا. تہذیب الحسن سے اگر آپ کی عداوت ہو جائے تو تہذیب الحسن میں وہ چیزیں نہیں ہیں، مگر آپ فیس بک پہ لکھیے گا اور اس کے بعد ایک صاحب نیچے سبحان اللہ بڑی حق بیانی ہے، پتا چلا یہ جھوٹے کا باپ دوسرا بھی آ گیا. وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، آپ بھی حمایت میں کر گئے. مگر مولا نے کیا فرمایا، اگر نیکی کرنے والا ہے تو نیکی کو عام کرو، برائی ہے تو اس پہ پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو. دیکھیے، اگر آپ پردہ نہ ڈالیے گا کسی مومن کی برائی پر تو یہ یاد رکھیے کہ کل آپ کے بھی اوپر کوئی پردہ ڈالنے والا نہیں ہوگا. اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کی برائی کو نہ چھپائیے گا تو نہ جانے کل کس کے ساتھ کیا ہو جائے کسی نے دیکھا نہیں ہے. غلط تو نہیں ہے قاسم بھائی؟ لہذا اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں جو مومن کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، اس ذمہ داریوں کو ذرا احساس کیجیے. مولا کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک بندہ مومن کی برائیاں کرنا شروع کر دیا، ایوب گنانا شروع کیا. مولا نے کے پاس جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا، مولا نے قدم کو پیچھے کھینچ لیا. پھر دوسری برائی کرنا چاہا، پھر مولا نے قدم پیچھے کر لیا. وہ کہتا مولا ہم تو آپ کو ایک بندے کی برائیوں سے آگاہ کر رہے ہیں. مولا نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر کی برائیوں کو تو دیکھا نہیں، ہم نے اس کی برائیوں کو تو دیکھا نہیں. کہ آپ پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے میں نہیں چاہتا کہ اس زمین پر کھڑے ہو کے کسی مومن کی برائی سنوں اور یہ زمین گواہی دے کہ فلاں وقت میں شامل تھا، شامل تھا. لہذا آپ سوچیں کہ زمین 2 لوگوں کا قصیدہ بھی پڑھتی ہے اور لوگوں پر لعنت بھی پڑھتی ہے. اور یہ واقعہ کسی اور سے مربوط نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی زمین پر کوئی اچھا بندہ اللہ کا کھڑا ہو کے نیکی کرتا ہے
تو یہ زمین اس کا قصیدہ پڑھتی ہے، خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس زمین پہ ایسے بندے کو کھڑا کیا ہے، وہ قیام کرایا ہے کہ جو نیکیوں کی طرف آمادہ ہے۔ اور اگر برائی کرنے والا تو زمین اس سے پناہ مانگتی ہے۔ امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جن گھروں کو برباد کرنا ہو، میسج لے کے جانا آج کی شب میں، برباد کرنا ہو ان گھروں کو غیبت کا اڈا بنا دو۔ سن رہے ہیں؟ ان گھروں کو غیبت کا اڈا بنا دو۔ اگر غیبت کا اڈا بنا دیا تو اللہ وہاں سے رزق کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا اپنے گھروں کو غیبت سے بچاؤ، اپنے معاشرے کو غیبت سے بچاؤ، اپنی مجلسوں کو غیبت سے بچاؤ، اپنی بزموں کو غیبت سے بچاؤ۔ اس لیے غیبت کے لیے ایک جملہ تاریخ میں آیا، جب مولا نے پوچھا کہ غیبت خور کی علامت میں کیا ہے، تو مولا نے کہا اول درجے کا وہ کمزور ہے جو غیبت کرتا ہے، یعنی غیبت کرنے والا بہادر نہیں ہوتا۔ ہم مثال کے طور پہ مصری رضا صاحب کی کسی سے غیبت کرتے ہیں، مولانا سجی صاحب سے، اور انہوں نے کہا اچھا ایک دن تہذیب صاحب پوچھیں گے مصری رضا سے، تو ہم نے کہا نہیں مت پوچھیے گا، کیا فائدہ۔ مولانا صاحب تہذیب صاحب آج میں پوچھوں گا مصری رضا سے، میں نے کہا مت پوچھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں دال میں کالا ہے۔ مولا کہتے ہیں بہادر اگر ہے تو میدان جدال میں بھی آ کر کے وہ کہے گا کہ ہاں اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر مولا نے مومن کی علامت میں ایک بات اور کہی کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری برائیوں کو تمہارے منہ پہ کہہ دے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری برائیوں کو تمہارے منہ پہ کہہ دے۔ اول درجے کا منافق وہ ہے جو تمہاری برائیوں کو تمہارے منہ پیچھے کرتا نظر آئے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا اگر کسی بھی بندے مومن میں، ہما شما کسی میں بھی ہو، آپ کو لگے گا ایسا، تو آپ کی ذمہ داری شرعی ہے کہ آپ اس سے جا کے خود پوچھیں، آپ خود جا کے اس سے تقاضا کریں کہ تہذیب صاحب آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ مگر ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں سے جو ادب تھا، جو قانون تھا، جو شریعت کا نظام تھا، مجلسیں تو ضرور بڑھی ہیں، چونکہ جنت ہم اتنے آسانی سے بانٹنے کے مالک بن گئے کہ اتنی آسانی سے حسنین بھی جنت نہیں دیں گے جتنی آسانی سے مولوی ممبر سے جنت دے رہا ہے نا۔ بہت آسانی سے، بڑی آسانی سے، اما ہم اتنا جلدی اپنے باپ کا کھیت آپ کے نام نہیں لکھیں گے جتنی آسانی سے ہم آپ کو جنت دے دیتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھیں گے اس میں اس کا حقدار ہے یا نہیں۔ بہت توجہ، اگر ہماری 4 بہنیں ہیں دختری کا دعویٰ کر دیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا باپ رے باپ بچے ہی کا کیا، یہ چاروں کو ان کو بھی دینا ہے، چھوٹی سی زمین ہے یہ بھائیوں کو بھی دینا ہے۔ غلط تو نہیں تھا کہ صاحب، ہے نا، یہی دینا ہے۔ اب کیا معاملہ ہوگا، پہلے دیکھیں گے اما تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ، پہلے اسے راضی کرتے ہیں۔ ہم اپنا کھیت تو دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جنت بڑی آسانی سے بانٹ دیتے ہیں۔ جنت سے تمہارے لیے خلق ہوئی ہے، اما جنت ہمارے لیے ضرور ہے، مگر جنت کے ساتھ ساتھ تقاضے جنت کیا ہے، اصول جنت کیا ہے، معاہدہ ہے جنت کیا ہے، جنت کسے ملے گی۔ اما غیبت خور کو جنت نہیں ہے، مرض والوں کو جنت نہیں ہے، ستار العیوب کا پردہ ڈالنے والوں کے لیے جنت ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آواز بلند آ رہے صلوات پڑھے بر محمد۔ لہذا سچائی اور حق گوئی کے ساتھ اگر جیو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ مولا نے فرمایا کہ تم خود ذلت خریدتے ہو، تم خود عزت خریدتے ہو بازاروں میں۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ورنہ میرے جانے کے بعد کہیے گا مولانا صاحب نے تو الگ بات کہہ دیا، یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عزت و ذلت دینے والا میں ہوں، اور تہذیب صاحب آگے کہہ گئے راچی سے کہ ذلت و عزت تم خود خود۔ اچھا یہ بتائیے اللہ تو عادل ہے، ہم اپنا شیعہ سنی ہندو مسلم کر لیں گے، اللہ تو تھوڑی نہیں کرے گا، اللہ کا بندہ تو بہرحال ہے، وہ اللہ کا بندہ تو ہے نا، وہ ٹھیک ہے جس مذہب کو ماننے والا اس سے کوئی میرا مطلب نہیں ہے، مگر ان کے یہاں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ عزت دے دیتا، ہمارے یہاں بھی کچھ ہے جن کو عزت اللہ دے دیتا، کچھ لوگ ایسے بھی جو ذلیل ہیں، اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں اہل بیت کی جو آج عزت ہے اور اہل بیت کے مخالفین کو جو ذلت ہے، عجب کہ زمانہ ان کو عزت دینا چاہ رہا ہے، آج تک چاہ رہا ہے ان کو عزت دے دے، مگر انہیں عزت نہیں ملی۔ بھئی اللہ نے اہل بیت کو اتنی عزت دی کہ قاتل کی بہن بھی اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے عزت اللہ سے جو حاصل کی ہے وہ عمل کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے نوجوانوں، اپنے گھر کے نظام کو اگر درست کرنا ہے تو باہر والا نہیں گھر والا درست کرے گا۔ اگر لوگ مثل بھی کہتے ہیں بچہ گھر سے چوری سیکھتا ہے نا، پہلے گھر میں چوراتا ہے، اس کے بعد اس کی ہمت بڑھتی چلی جاتی۔ تو کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی نوجوان اگر گھر بگڑ رہا ہے تو پہلے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تبلیغ کرے۔ نماز نہیں پڑھتا تو کیا گھر کے گارجین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیٹے کو ہدایت کرے کہ نماز پڑھو؟ کس کتاب میں لکھا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو مولوی کو آرڈر دیا گیا کہ تم کھانا بند کر دو؟ آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو کس کو آرڈر ہے؟ والدین کو ہے کہ تم کھانا بھی نہ دو، پانی بھی نہ دو۔ مگر ہم محبت میں اپنے گھر کے نظام و سماج کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوتاہیاں جو ہیں ہمارے لیے شرمندہ تعبیر بن جایا کرتی۔ ہر ایک قوم کے نوجوان، ہر ایک قوم کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قوم کا تحفظ کریں، قوم کو بچائیں۔ دشمنیاں الگ ہیں، محبت الگ ہے۔ دشمنی سے بربادی ہے، محبت سے بلندی ہے۔ محبت سے بلندی ہے۔ اور آپ یقین مانیں بازار میں آپ پیسے کی دولت سے عزت نہیں خرید سکتے، مگر زبان کی چاشنی سے چاہیں تو عزت خرید سکتے ہیں۔ خود مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دولت سے، علم سے، پیسے سے، روپے سے نہ پہچاننا، گفتگو کر کے پہچان لینا کہ اس کے اندر کتنی چاسبیت و چاشنائی پائی جاتی ہے۔ مگر آج ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی خطیب آنے کے بعد یہ کہہ دے، یہ کیا کہنا، مگر ایک بات یاد رکھیے اہل بیت کی ذات کو، دنیا جتنی بھی ظالم ہو جائے اللہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی حالیہ زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ترکی اور سیریا کے حالات کہاں تک پہنچے۔ بہت توجہ، آپ نے دیکھا ابھی زلزلے کے حالات، بنی بنائی عمارتیں نیچے آ گئیں۔ سیریا کا بھی وہی عالم ہوا، مگر اسی سیریا میں ایک علی کی بیٹی کا بھی مزار۔ ساری دنیا ابھی تک حیرت میں ہے کہ آخر روضہ زینب کے بغل کی 2 میٹر کے فاصلے پر سارے ہوٹل دھوست ہو گئے، زمین دوز ہو گئے، مگر روضہ زینب پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں آیا۔
توجہ چاہ رہا ہوں، روضہ زینب پر ایک درار بھی نہیں پڑی۔ دل چاہتا بارگاہ رب العزت میں کہوں، اے پروردگار یہ روضہ دیوار میں یہ کیا آج ایک بھی شگاف کیوں نہیں پڑا؟ عجب نہیں آواز دے پروردگار، یہ اعتاب کی بنیاد پر تھا، اہل بیت پر اعتاب نہیں ہوتا۔ صلوات محمد والے اور اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ میں متقین اور مومنین کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو جو خاندان امام المتقین کی بیٹی ہو، اس امام المتقین کی بیٹی ہو، اس کے روضے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، خدا کی ذمہ داری تھی۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، واقعی ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو سچائی کے ساتھ، حق بیانی کے ساتھ، اور جب آپ ایمان والے بن جائیں گے تو اتقوا اللہ، پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی بردباری کا نام ہے، تقوی سمجھداری کا نام ہے، تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، تقوی خوف الہی کا نام ہے، تقوی عزیزان گرامی بزدلی کا نام نہیں ہے، بہادری کا نام ہے، تقوی جھوٹ کا نام نہیں ہے، سچائی کا نام ہے، تقوی کذب کا نام نہیں ہے، پاکیزگی کا نام ہے، تقوی نجاست کا نام نہیں ہے، طہارت کا نام ہے، تقوی برائی کرنے کا نام نہیں ہے، اچھائی پیغام دینے کا نام ہے، تقوی اختلاف پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، اتحاد بانٹنے کا نام ہے، تقوی لوگوں کے بھائیوں کے دلوں کو توڑنے کا نام نہیں ہے، بھائیوں کو جوڑنے کا نام ہے، تقوی سچ بیان کرنے کا نام ہے، تقوی حالات کو دیکھ کر کے دوستی نبھانے کا نام نہیں ہے، تقوی عزیزان گرامی حق بیانی کرنے کا نام ہے۔ لہذا اگر واقعی امام جعفر صادق کے ماننے والے ہو، امام محمد تقی کے ماننے والے ہو، امام موسی کاظم کے ماننے والے ہو، تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد میں فیصلہ مت کرنا، الہی نظام کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور ایک بات اور کہہ دوں عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدلے کی بھاونا، بدلے کی بھاونا سے جو کام کیا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پورے ہندوستان میں، اس سے پہلے لوگ بیان دینے میں کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، مگر آج جیسے ہی آپ کچھ بولیے گا حکومت کے خلاف، بدلے کی بھاونا کے لحاظ سے فوراً آپ پہ شکنجہ کس دیا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، جس حکومت میں بدلے کی بھاونا سے کوئی کام کیا جائے، اس سرکار کو زمانہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں تو بولنے کا بھی حق چھین لیا گیا۔ توجہ شاید رہا ہو، یہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم بدلے کے لحاظ سے کوئی کام کریں گے تو سوائے گناہ کے اچھائی نہیں ہو سکتی، اگر ہم تقوی کی بنیاد پہ کریں گے تو عدل و انصاف پایا جائے گا۔ صلوات محمد وآل ضرورت۔ پھر میں سماج سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے دوستو، میرے عزیزو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، علی کے چاہنے والے ہو، علی نے ایک پیغام دیا۔ کیا علی کا خاندان خراب تھا؟ پھر علی نے عقیل سے کیوں کہا کہ اچھے خاندان کی، اچھے قبیلے کی؟ اس کی دو وجہ تھی۔ اگر دونوں طرف کی نسل برابر ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی عیوب نہیں پائی جاتی، بہادری پائی جاتی ہے، شجاعت پائی جاتی ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، کوئی برا مانے، اس کی تہذیب اثر پرواہ نہیں کرتا، ڈرتا اللہ سے، اہل بیت سے، کوئی پڑھوائے تو نہ پڑھوائے تو، اس کی کوئی فکر تہذیب اثر نے کبھی کی ہی نہیں۔ بات تو حق کہتا ہوں اور سچ کہوں گا، آخری زندگی کے لمحے تک سچ کہوں گا۔ میں کسی طاقتور سے نہ کبھی مروب ہوا نہ مروب ہوں گا، مروب اہل بیت سے تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس لیے دنیا کیا ہے، آج ہمارے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے۔ مگر میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے سماج و قوم کی لڑکیاں نہیں لاؤ گے تو تمہاری سیدانی لڑکیاں کہاں جائیں گی؟
بڑی بہادری سمجھتے ہو لے کے آنا. اور اس کے بعد ایک فلسفہ مولویوں نے دے دیا, ارے جنت بنا لیتا ہے نا گھر کا ماحول. ارے تہذیب الحسن خیر کیا کر کے ہمیں دیکھا نہیں, وہاں سے لائے شیعہ بنا دیا. یہ خود میاں شیعہ پکے نہیں بنے, دوسرے کو شیعہ بنانے کا دعویٰ کر رہا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزو یاد رکھو, مولا نے فرمایا اگر ہماری نسل کی حفاظت تم نے نہیں کیا تو تم بھی انہی میں شامل ہو جو قاتلین کا حق ہے. فرش ازا پہ بیٹھ کے واہ واہ کر لینا بڑا آسان سمجھتے ہو نا, مگر آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کی, خاندان کی حفاظت کرو, تاکہ کل سینہ تان کے کہو ہم فلاں سید کے بیٹے ہیں, ہمارے یہاں کوئی داغ نہیں پایا جاتا, عیب نہیں پایا جاتا. بڑے بہادر بنے اور کہہ دیا اما کیا بات کرتے ہو, تمہارے ابا نے تو یہ کیا تھا. بھئی ابا کا تانا پوتے کو ملتا ہے, ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ملتا یا نہیں ملتا ہے؟ کم سے کم اس تانے سے بناؤ, اپنے خاندان کو اہل بیت والا بناؤ, ایسا بناؤ کہ نسل کی بھی تعریف کی جائے, شجرے کی بھی تعریف کی جائے. صلوات محمد وآل محمد. سنیے قبلہ سجی صاحب, آج تو ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے, کاہے کی ہر آدمی سید ہی بن رہا, ہر آدمی سید ہی بن رہا. ہم نے دیکھا جس کے دادا سید نہیں لکھتے تھے وہ بھی آج سید لکھ رہا, جس کے باپ نے شہادت نامے پہ سید نہیں لکھوایا ان کا بیٹا بھی آج سید لکھوا رہا ہے کہ ہم فلاں سید صاحب ہیں. اور جو بیچارہ سید تھا وہ کہتا کنارے ہو جاؤ, پوری توجہ, کنارے ہو جاؤ, چھوڑو میں سید لکھنے سے کیا ہوگا. یہ یاد رکھ لینا, سید لکھنے سے کردار نہیں بدلے گا, کردار کو بدلنے سے سید بنتے نظر آؤ گے. صلوات محمد وآل محمد. بڑے توجہ, ہاشم صاحب اسے کوٹ کیجئے, تہذیب الحسن ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے, شہادت نامے پر سید نہیں لکھا جاتا. تہذیب الحسن نام دے لکھو, تہذیب الحسن لکھو, ثقلین لکھو, مولانا موسی رضا لکھو, عرشی صاحب کا نام اما لکھو, یہاں بھی لکھ دو سید مرزا پٹھان, کچھ بھی لکھ دو. کہا نہیں, یہاں تو اللہ جان رہا کہ کس خاندان سے آئے ہیں, بھائی کس خاندان سے آئے ہیں. ہمارے جانے کے رامی حد تو یہ ہو گئی کہ جو باپ سید نہیں لکھتا تھا بیٹا سید لکھتا ہے, اس کے بعد فاتحہ بھی پڑھواتا ہے فلاں سید صاحب. یہ یاد رکھو اسی کو پہنچے گا جو سید رہا ہو, اسی کو پہنچے گا جو خاندان کا رہا ہو. صلوات محمد وآل. ستم سنیے, ستم سنیے. ایک ہی گھر میں ایک لکھتا ہے باقری, ایک لکھتا ہے رضوی. ستم سنیے کہاں ستم جا رہا. مولوی نہیں پڑھے گا حسنین صاحب, جانتا ہے کہ روزی روٹی بند کر دی جائے گی. ایک ہی گھر میں ہم اس کا شجرہ دیکھتے ہیں, ثقلین صاحب سید ہیں یا نہیں, کاظم صاحب سید ہیں یا نہیں, اور ان کے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے پہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا خاندان کہاں. اگر ان سے پوچھ لیا جائے شجرہ لاؤ تو کہتے ہیں ماں ابا کے نام میں لگا تھا اس لیے لگا لیا. تو جس قوم کو ابھی شجرہ یاد نہ ہو وہ اپنی قوم کو نسل کہاں سے یاد ہوگی. صلوات محمد وآل محمد. ہاں چلیے تھوڑی دیر ان کے لیے میں مان لیتا ہوں جو بیچارے سید بن کے سادات کا خمس وصولنا چاہتے ہیں. چلیے ان کی اگر دنیا بگڑی آخرت بگڑی تو دنیا بنا لیا. آپ کے ہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ مرزا نہال صاحب کی عبادت قبول نہیں کرے گا. مرزا نہال صاحب جنت نہیں جائیں گے؟ صرف سید ہی جنت میں جائے گا. سید پہلے جان جائیں گے جہنم. شیخ جنت میں نہیں جائے گا. اب کوئی محب بیت دنیا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا.
اس کا عمل لے کے جائے گا. پہلے اپنے عمل کو اس لائق بناؤ کہ جنتی بن جاؤ، اور مرنے کے بعد لوگ تمہیں یاد نہ کریں، تمہارے کردار کو یاد کریں، تمہارے عمل کو یاد کریں. جب عمل و کردار یاد کیا جائے گا تو یہی جنت کی بشارت کہلائے گی. صلوات محمد وآل محمد. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے. ہم جسے بہت بڑا نمازی سمجھتے ہیں وہ نہ جانے اور کیا نکل آئے. اس گھٹے پر بھروسہ مت کیجئے گا، اس کا عمل دیکھ کے بھروسہ کیجئے گا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ تمہارے خاندان کی نیک وراثت تمہاری اولادیں ہیں، مگر اس کی وجہ کیا رہی؟ ابا کبھی مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے نوجوان تو اب جا رہا. تو کم سے کم نماز میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ. اللہ کے گھر میں جب قدم رکھو گے تو کچھ برائیاں دور ضرور ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی. لہٰذا میں پھر اپنی نسل کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا ماحول، آپ کا گھر، آپ کا علاقہ، اس کی وراثت اور اس کا بچاؤ، اس کی حفاظت ہر گھر کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے اپنی اولادوں کو جاہل رکھنا تمہارے لیے عیب ہے، ویسے ہی تمہاری اولادیں اگر بے دین ہو جائیں تو یہ بھی تمہارے لیے عیب ہے. کوئی بھی مومن نہ عیب کو بڑھاوا دینا چاہتا، نہ عیب کو پسند کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں مرحومہ ظہیر فاطمہ کے خدا درجات کو بلند کرے گا. اگر ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت اور مرحومہ کے اثر ثواب کے درجات میں یقیناً بلندی ہو گئی. مگر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی سے، ہر شیعہ سے، ہر مسلمان سے کہ حالات بڑے پرآشوب ہیں. برادریت کی بنیاد پر خبردار نہ بٹھیے. یہ مسلمانوں کے حالات، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث کہہ کے اتنا بٹوارہ کر دیا گیا کہ آج اسی بٹوارے کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حکومت مسلط ہوئی. اگر ہمارا دامن وابستہ ہوتا اہل بیت سے، بہت توجہ. ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یزید کے باپ کا کیا کردار تھا. برادر بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، وہ الگ بات ہے. اتنا میں جانتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان بھی علی کی برائی کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا. کیا عرض کر رہا ہوں؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان علی کی برائی کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا. بس یہ فقرہ پہنچنا چاہیے آپ تک. بھئی آج کی سارا مسلمان، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سب جانتا ہے کہ علی کی مخالفت کر کے، علی کی برائی کر کے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اب عزیزو، اب تاریخ میں آپ جا کے دیکھو کہ جب ہمارے جیسا مسلمان علی کی مخالفت کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا تو علی کے خلاف پروگنڈا کر کے وہ دین کا پیشوا کیسے رہ سکتا ہے؟ صلوات محمد وآل محمد. بس غلطی وہی سے ہوئی ہے کہ ہم نے محبت میں تسلیم کر لیا. نہیں، اسلام میں محبت کی تسلیم کرنا نہیں ہے، حق بیانی کے تحت تصویر کرنا چاہیے. بس میرا عزیزو، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں. ایک روایت اور ہے، جب آثار قیامت قریب ہوگا تو لوگوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 100 سال، 200،
60 سے 70 سال کی عمر تک روایتوں میں آیا، 60 سے 70 سال۔ اچھا ایک چیز، جو 100 سال والے بیچارے پاتے تھے، 105 والے، ان سے ذرا پوچھیے اور آپ پوچھیے ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ حضرات غازی میں کتنی عمر چاہیے آپ کو؟ ہم کو ہاں جتنا جلدی چلے جائے اتنا اچھا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، مگر میں کہوں گا کہ خدا آپ کو 100 سال جلائے۔ ارے اب تو آمین کہہ دیجیے، 100 سال۔ ہاں مگر سنیے، بات آگئی تو کر دوں، جانا کوئی نہیں چاہتا، نہیں جانا چاہتا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں جتنا جلدی جاؤ کہ بہت توجہ، ہمارا قول نہیں ہے، مولائے متقیان کا قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنی طول عمر کے لیے دعا کرو، مگر اس دعا میں یہ کرو کہ خدا سے دعا مانگو کہ اگر اللہ طویل عمر دے تو ذہن صحیح رکھے، حافظہ صحیح رکھے، طاقتور اور قوت والا بنائے، اور تمہیں کسی کا بوجھ نہ بنائے۔ اگر اللہ کو ایسی عمر دینا منظور نہ ہو تو جتنا جلد ہو اپنی بارگاہ ہمیں بلا لے۔ صلوات محمد وآل محمد، جتنا جلد ہو بلا لے۔ اور پھر مولانا نے دوسری چیز کیا کہی، سن لیجئے، بات آ گئی تو قبرستان پہ روز جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جب قبرستان پہ جاؤ گے 2 فائدہ، ایک تو موت کو یاد کرو گے، دوسرا تمہارا تکبر ٹوٹے گا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ اب آپ کہیے گا بھائی تہذیب صاحب کیا غرور ٹوٹا؟ ہم نے کہا اچھا یہ 3 منزلہ مکان ہم نے بنایا، اور لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہی تو آنا ہے۔ اب جب میں نے دیکھا او یہ سب بیکار، بس یہی آنا ہے، تو تصور آئے گا یہ سب بیکار ہے، اصل ہمارا گھر یہی ہے۔ تو جب یہاں تصور پیدا ہوگا یہی ہمارا محل، یہی مکان ہے، تو تمہارا غرور ٹوٹے گا، تمہارا تکبر ٹوٹے گا، تمہاری انانیت ٹوٹے گی، لہٰذا تم سوچو گے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مرنے کا انتظار مت کرو کہ کاندھے پہ لے جایا جائے، بلکہ روز قبرستان جاؤ تاکہ برائیوں سے بچتے نظر آؤ، نیکیوں کی طرح آمادہ ہوتے نظر آؤ۔ صلوات محمد تب ہماری زندگی اصول بدل جائے گا۔ لہذا قبر پہ روز جاؤ۔ برسی تک بڑا زور ہے، چھماہی بھی ہو جائے، 40واں بھی ہو جائے، برسی میں آیت اللہ سستانی تک پہنچ جائیں، اور برسی کے بعد پھر اعلیٰ روڈ بسکوٹ پہ ملیس، برسی تک جو بھائی بریانی تک معاملہ رہتا، اور جہاں برسی ختم ہوئی دوسرا سال تھوڑا سا چلیے پاؤ روٹی تک معاملہ آیا، 2-4-5 سال ہو گیا تو اعلیٰ روڈ بسکوٹ پہ آ گئے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو کیا ابا مر گئے، اماں مر گئیں، معاملہ رشتہ ختم ہو گیا؟ اما اب تو اس سے زیادہ تم پہ لازم ہو گیا، اب تو اس سے زیادہ لازم ہے۔ جب تک زندہ رہے تھے، بہت توجہ، وہ مطالبہ تم سے کر لیتے تھے، اب تو آج ان کے مطالبے کو بغیر مانگے تمہیں پورا کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے ایثار ثواب کرو۔ مگر ہماری قوم کا عالم سن لیجئے، 40ویں برسی میں 5 لاکھ لگا دے گا، چونکہ اب ایصال ثواب کے لیے تو ہے نہیں، اب تو زیادہ تر یہ ہے، مقابلہ یہ ہے روٹی کس کے کہاں کتنے کی بٹی۔ پہلی ذمہ داری سن لیجئے، اگر تمہارے کہاں کا کوئی مر جائے، اگر خمس نہیں نکالتے ہو تو دفن ہونے کے فوراً بعد یا پہلے اس جنازے کی تجہیز و تکفین کا خمس نکالو، یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ ورنہ جب کفن ہی جائز نہ رہے گا تو چہلم کہاں گیا، فاتحہ کہاں گیا، ہے نا؟ اب تو بعض جگہوں پہ مجلسیں پڑھنے جائیے سجید بھائی تو لوگ کہتے ہیں ابا کے اتنے خصوصیات تھے، ممبر سے پڑھ دیجئے گا، اور اگر خصوصیات پڑھ دیے گئے تو لفافہ بھی وزنی ہو گیا۔ حالات بدلتے جا رہے ہیں،
لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 40ویں برسی سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے، دیکھو ان کی نماز کتنی قضا رہ گئی، ان کا روزہ کتنا قضا رہ گیا، ان کے ذمے حج واجب تھا تو ہم نے حج کرایا یا نہیں کرایا؟ کہ آیا مرنے والا یہودی و نصرانی کی موت مرا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم پر حج واجب تھا، مر گئے، کوئی نہیں دکھا سکتا، تجربہ اعلان کہہ رہا ہے، سامنے میڈیا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہے گا مومن مرا، اگر حج واجب تھا نہیں کیا مر گیا، تو قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے یہودی مرا، نصرانی مرا، یہودی مرا، نصرانی مرا۔ اب مسلمانوں ذرا تم خود فیصلہ کرو، اگر اللہ کے واجب کو ادا کر کے نہ جاؤ گے تو یہ عزاداری تو بہرحال تمہیں سنبھالے گی، مگر واجبات کو ادا نہیں کر پائے گی۔ واجب بھی ادا کرو، مستحب بھی ادا کرو۔ صلوات محمد بس میرے عزیزو، ضرورت یہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانا جائے۔ بس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے اپنے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے، اور یقیناً نیک اولادوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو جانے کے بعد، مرنے کے بعد انہیں یاد کرتے ہیں۔ آج انہوں نے اگر والدین کو اپنے یاد کیا ہے تو کل انہیں بھی یقیناً یاد کیا جائے گا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستو، ماں ایک بڑی عظیم شے ہے، ماں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، ماں ایک سایہ دار شجر کے مانند ہے، آبشار رحمت کے مانند ہے، اور سب سے بڑی زندگی کا تلخ دن وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ماں کی دعاؤں کے آنچل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے سر سے اس کی زندگی میں ماں کا سایہ گزر جائے۔ عزیزو، علی جیسا بشر اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے کس طریقے سے منوحہ گناہ ہے، کس طریقے سے مرثیہ پڑھ رہا ہے، تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ عزیزو، خود تاریخ نے بتایا کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھا رہے تھے تو ایک صدا دی تھی میرے مولا نے، آج میں دنیا سے یقیناً اس طریقے سے مایوس ہو گیا جیسے کوئی بہت بڑی نعمت ہم سے واپس لے لی گئی ہو، لہٰذا یہ رحمت واپس لے لی گئی ہو۔ ماں کے وجود پہ علی نے مرثیہ پڑھا۔ عزیزو، جس کی ماں گزر جاتی اس سے پوچھو، یہ فیروز صاحب سے پوچھو، 6 مہینے ہونے کو آ گئے، مگر کل جب یہ گھر میں آتے ہوں گے تو ماں انتظار کرتی ہوگی، میرا بیٹا آنے والا ہے، میرا بچہ آنے والا ہے، میرے گھر کے یہ نونہال آنے والے ہیں، مگر آج ان سے پوچھو کہ آج ان دعاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ مگر ہاں عزیزو، ماں وہ شجر ہے، وہ سایبان ہے کہ جو بغیر کسی غرض و رایت کے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ ماں اپنی تکلیفوں کو بھول کے اپنی اولادوں کے لیے نہ ٹھنڈ کا زمانہ ہو، گرمی کا زمانہ ہو، بارش کا زمانہ ہو، اپنے شکوے کو لب پہ نہیں لاتی کہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو احساس ہو جائے۔ مگر ہمیں تاریخ میں ایک ماں اور ملی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جو نبی کی بیٹی تھی۔ اللہ اللہ، اس نبی کی بیٹی پر زمانے والوں نے، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ رسول کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا۔ عزیزو، دروازہ ہی نہیں گرایا گیا بلکہ نبی کی بیٹی کی پسلیوں کی ہڈیوں میں دروازے کی کیلیں داخل ہو گئی۔ اللہ اللہ،
وکیلوں کو کیسے فاطمہ نے نکالا میں بتا نہیں سکتا، مگر ہاں عزادارو کسی بچے کے سامنے اگر کسی کی ماں گزر جائے، ماں پہ کوئی ظلم و ستم کر جائے تو بچے کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ فلاں نے میری ماں پہ دروازہ گرایا تھا۔ ہائے جب امام حسن نے عزادارو اپنا وصیت نامہ لکھا تو میرے مولا نے اس میں اپنی ماں کی شہادت کا ذکر لکھا، کہا میں پورے زندگی روتا رہا کہ بیٹے کے رہتے ہوئے ماں کے جسم پہ دروازہ گرایا گیا، اماں کی پسلیاں ارے ٹوٹ گئی، جس سے جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اللہ عزیزو، شوہر کے لیے بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے جب شریک حیات اس کے سامنے گزر جائے، بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کی بیٹی فاطمہ جب دنیا سے گزری تو عزادارو جملہ سنو گے، تاریخ کہتی ہے حسنین نے سر سے امامہ پھینکا، مسجد کی طرف دوڑے، ابوالحسن جب تشریف لائے تو ابوالحسن نے بچوں کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد آواز دی، بچوں نہ گھبرانا، تمہارا بابا علی زندہ ہے، علی زندہ ہے، ارے کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں فاطمہ سے شکوہ نہ کیجیو۔ اللہ اللہ، علی جیسا صابر اپنی شریک حیات کو غسل دیتے ہوئے ایسی چیخ ماری، سلمان سے رہا نہ گیا، سلمان سے رہا نہ گیا۔ سلمان نے ایک مرتبہ پوچھا، اے ابوالحسن، ارے یہ چیخ کیسی تھی، یہ کیسا مرثیہ تھا؟ جملہ سنو گے، میں لسٹ تمام کر دی میں نے عزادارو۔ ایک مرتبہ علی نے آواز دی، سلمان میں نے مانا کہ علی صابر و شاکر ہے، مگر ہائے رسول کی امانت زخمی ہے۔ اگر محمد نے پوچھا علی تمہارے رہتے ہوئے فاطمہ زخمی رہ گئی تو میں کیا رسول اللہ کو جواب دوں گا؟ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ کا جنازہ جب علی لے کے آگے بڑھے، دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، اللہ میری امانت، علی نے ہاتھوں کو جوڑا، جنازہ فاطمہ سے خطاب کیا، اے فاطمہ بابا سے شکایت نہ کرنا کہ میں زخمی حالت میں آئی ہوں، میری پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تزم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار الہ محمد وآل محمد کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی اس حاضری کو، عبادت کو قبولیت عطا فرما۔ پڑھنے والے مرحومہ ظہیر فاطمہ کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پڑھنے والے جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلم مسلمات ہیں ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرما۔ پڑھنے والے بالخصوص ترکی اور سیریا میں جو گھائل ہیں، جو پریشان حال ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما۔ پڑھنے والے ہم سب کے معاشیتی اور سماجی نظام میں اور زیادہ مضبوطی عطا فرما۔ پڑھنے والے جو مومنات زیارت قبر رسول اور حج بیت اللہ اور زیارت معصومین کے متمنی ہیں، ان کی مرادوں کو جلد پورا فرما۔ پڑھنے والے ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگوں کا، نائبین امام، مراجع اعظام، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پڑھنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تمام دعاؤں کے صدقے میں ہم سب کے اس ایام ہفتہ کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ پڑھنے والے شب جمعہ کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ مرحومہ کے گناہوں کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم